ایک مشین لیتے ہیں، اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول۔ انسٹرکشن مینیول مطلب اس مشین کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے اس کے اوپر کتاب آتی ہے، انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول۔ مثال کے طور پر اگر آپ DVD پلیئر خریدیں گے تو DVD پلیئر کے ساتھ آئے گا انسٹرکشن مینیول، ایک کتاب دی جائے گی آپ کو جس میں لکھا گیا کس طریقے سے اس مشین کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس میں لکھا گیا آپ کو DVD پلے کرنے کا DVD ڈالو اور پلے کا بٹن دباؤ، اگر فاسٹ فارورڈ کرنے کا تو فاسٹ بٹن دباؤ، اسٹاپ کرنے کا تو اسٹاپ کا بٹن دباؤ، اسکپ کرنے کا تو اسکپ کا بٹن دباؤ۔ اونچائی کے بعد گراؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، پانی میں بتاؤ گے تو خراب ہو جائے گی۔ یہ انسٹرکشن مینیول ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ انسان کو میں مشین کہوں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں وہ انسان، اور جتنی پیچیدہ مشین اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینیول کی۔ تو کیا اس انسان کے لیے انسٹرکشن مینیول نہیں ہے؟ ایک چھوٹی مشین ہے تو انسٹرکشن مینیول آتا ہے۔ تو اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو مشین دینے کے لیے، آپ کو ماننا پڑے گا سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں، کیا اس کے لیے انسٹرکشن مینیول نہیں؟ انسان کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے یہ قرآن۔ قرآن مجید انسانوں کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے۔ ہمارے خالق ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا بہتر ہے، کیا فائدے مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، یہ انسٹرکشن مینیول قرآن مجید میں لکھی ہے۔ تو سب سے پہلی بار آٹو موبائل گاڑی ہندوستان میں آئی تھی بہت سالوں پہلے، 50 سال یا 100 سال پہلے۔ سب سے پہلی بار جب گاڑی ہندوستان میں آئی تو لوگ گاڑی چلانا نہیں جانتے تھے، تو کمپنی کیا کرتی تھی، گاڑی کے ساتھ آپ کو ڈرائیور بھی دیتی تھی۔ جب گاڑی چلانا نہیں آتا تو گاڑی کو لے کے کریں گے کیا؟ 50 یا 100 سال پہلے پہلی بار جب ہندوستان میں گاڑی آئی تو گاڑی کے ساتھ کمپنی ڈرائیور بھی دیتی تھی۔ ایک امیر نواب تھے جن نے ایک نئی گاڑی خریدا، گاڑی کے ساتھ کمپنی نے ڈرائیور بھی دیا۔ تو نواب ڈرائیور سے کہتے ہیں ایک دن گاڑی کو تیار کرو، مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے جانا ہے۔ تو ڈرائیور کہتا ہے نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ نواب صاحب پیش نہ کے کہتے گاڑی کو فوراً صحیح کرو، مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے جانا ہے۔ تو ڈرائیور کہتا ہے کہ نواب صاحب گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے مجھے 10 کلو شہد چاہیے، 20 لیٹر دودھ چاہیے، 30 کلو اصل گھی چاہیے اور 40 کلو رائس چاول، وہ بھی باسمتی چاول۔ تو نواب صاحب کیا کرتے ہیں، گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے ڈرائیور کو 10 کلو شہد دیتے ہیں، 20 لیٹر دودھ دیتے ہیں، 30 کلو اصل گھی اور 40 کلو باسمتی چاول دیتے ہیں۔ یہ ڈرائیور سب چیز لے کے اپنے گھر میں اپنے بیگم کو دیتا ہے اور آدھے گھنٹے میں گاڑی تیار ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کا ڈرائیور آپ سے کہے گا کہ گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے اس کو چاہیے شہد، دودھ، چاول اور گھی، کیا اسے دیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ دیں گے؟ بنا دیں گے، لات مار کے بنائیں گے، کیونکہ آپ بھلے میکینک نہیں ہیں، آپ کم از کم اتنا تو جانتے گاڑی کے بارے میں کہ گاڑی دودھ پہ نہیں چلتی، شہد پہ نہیں چلتی، چاول سے نہیں چلتی، گھی پہ نہیں چلتی۔ آپ میکینک نہیں ہیں لیکن گاڑی کے بارے میں اتنا علم رکھتے تو ہر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھے گا تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے بھٹکا نہیں سکے گا۔ آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے دور نہیں کر سکے گا۔ آپ بھلے میکینک نہیں لیکن گاڑی کا اتنا علم رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں، اگر گاڑی خراب ہو جاتی تو آپ جاتے میکینک کے پاس، اسی طریقے سے قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کچھ مشکلات پیش آتی ہیں تو پھر آپ عالم کے پاس جاؤ، اس ماہر کے پاس جاؤ، اس فن میں جس میں آپ کو مشکل ہے۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس نواب کی طرح بیوقوف بن جائیں گے۔
وہ مقصد مثال دیتے ہیں لوگ کو قرآن مجید سمجھنے کے رکھنے کے لیے لوگ اکثر مسلمان مثال دیتے ہیں کیوں قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچا لائسنس ہے آپ گاڑی چلانا صحیح نہیں جانتے کچے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکتے ہیں تو آپ کو جو دنڈ پڑے گا جرمانہ پڑے گا وہ چھوٹا پڑے گا اگر پکے لائسنس کے ساتھ فل لائسنس کے بعد اگر آپ گاڑی کو ٹھوکیں گے جرمانہ ڈبل اسی لیے جب کچے لائسنس میں گاڑی ٹھوکیں گے کم جرمانہ اسی طریقے سے قرآن مجید کو سمجھ کے وقت پورے گناہ کریں گے تو کم سزا ملے گی اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے تو ڈبل سزا ملے گی اسی لیے نہیں سمجھ کے پڑھنا گناہ کرنا اچھی بات ہے تو مانتے ہیں کافی کہ مانتے ہیں کہ کچے لائسنس کے بعد اگر آپ گاڑی ٹھوکیں گے تو کم سزا کم جرمانہ پکے لائسنس زیادہ جرمانہ تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ گاڑی برابر سے نہیں سیکھیں گے اور کچے لائسنس سے چلائیں گے ہو سکتا ہے اگر آپ ٹھوکیں گے تو پولیس آپ کو 1000 روپے دنڈ دے گی 1000 روپے جرمانہ دے گی اگر آپ پکے لائسنس کے ساتھ گاڑی چلائیں گے اور ایکسیڈنٹ کریں گے ٹھوکیں گے تو پولیس آپ کو 2000 روپے جرمانہ دے گی لیکن اگر آپ کچے لائسنس کے ساتھ چلائیں گے گاڑی چلانا نہیں سیکھیں گے ہو سکتا ہے 5 سال میں آپ 100 بار گاڑی ٹھوکیں گے آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا 1000 into 100 1 لاکھ روپیہ اگر آپ برابر سے گاڑی سیکھیں گے 5 سال میں ہو سکتا ہے 1 بار گاڑی ٹھوکیں گے تو 5 سال کے بعد جرمانہ آپ کو 2000 روپیہ 1 لاکھ جرمانہ اچھا کہ 2000 جرمانہ اچھا یہ منطق میں کہاوت ہے کہ اس کے غلط لاجک کو اگری کرو یا پھر اسے غلط ثابت کرو اگر کوئی کہتا ہے 2 چلا 2 5 تمہیں غلط چیزیں 2 روپے لے 2 روپے لے 2 لاکھ روپے لے 2 لاکھ روپے لے 5 لاکھ لے تو منطق کے اندر یہ کہاوت ہے کہ غلط لاجک کوئی کہتا ہے تو اگری کر کے اسے غلط ثابت کرو اگر آپ قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے گناہ کریں گے کئی گناہ کرتے رہیں گے مگر آپ کو آدھی بنا ملے تو قرآن مجید کو سمجھو اس کے پڑھنا کرو انسان غلطیاں کرتے اکثر غلطیاں انشاءاللہ قرآن مجید پڑھ کے آپ غلطیوں سے دور رہیں گے کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے اور دوسری اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھ کے عربی میں فائدہ ہی نہیں عربی میں پڑھ کے فائدہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں لا تطغوا فی دینکم آپ دین کے دائرے سے باہر مت جاؤ دائرے ہونا چاہیے ایک تو کوئی قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا نہیں چاہیے اور کچھ لوگ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں اور سمجھتے اپنا تعلیم یافتہ کہتے ہیں کہ عربی میں قرآن مجید پڑھ کے فائدہ ہی نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں فرماتے ہیں اور کئی صحیح حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ قرآن مجید عربی میں پڑھنے سے بھی فائدہ ہے کئی فائدے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں کہ پڑھو اس کتاب کی آیت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو عربی میں پڑھو اس میں کئی فائدے ہیں اور یہ حدیث ہے جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث ترمذی کی ہے حدیث نمبر 2910 جو اللہ کے فرماتے ہیں کہ ہر حرف آپ قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو ایک حساب ایک ثواب ملے گا اور ایک ثواب کے 10 گنا حسنات ہے یعنی ایک آپ قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو 10 ثواب ملیں گے اور اللہ ایک حرف نہیں ہے الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے ہا ایک حرف ہے اور 10 آپ کو 30 حسنات ہے 30 ثواب ہے آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید الف لام میم الف کے 10 حسنات 10 ثواب لام کے 10 ثواب میم کے 10 ثواب 10 30 ثواب بے شک آپ قرآن مجید عربی میں پڑھیں گے آپ کے لیے ثواب ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں لیکن صرف عربی میں پڑھنے کے اتنے ثواب کافی ہے ہمیں جنت میں داخلہ دینے کے لیے کیونکہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں ہر روز ہم انسان ہونے کے ناطے اتنی غلطیاں کرتے ہیں کیا یہ 10 کافی ہے ہمیں جنت میں
ले जाने के लिए अगर हम कुरान मस्जिद को अरबी में पढ़ने के अलावा उसकी मानी समझे और उसके ऊपर अमल करे तो कई गुना ज्यादा हसनात मिलेंगे और ये आपको इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाएंगे। अक्सर हम देखते मुसलमान खत्म कुरान करते हैं और रमजान में एक बार 2 बार 10 बार कुरान की तिलावत करना अच्छी बात है, खत्म कुरान करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 2 बार सिर्फ अरबी में कुरान पढ़ते हैं बिना समझ के, आप अरबी ज़बान नहीं जानते लेकिन फिर पढ़ना जानते हैं, 2 बार खत्म करने के बजाय मैं कहूँगा कि 1 बार अरबी में पढ़ो और 1 बार तर्जुमा करो उस ज़बान में जिस ज़बान में आपको महारत है, तो इंशाअल्लाह हसनात के अलावा सवाब के अलावा आप इसके ऊपर अमल करेंगे और ये आपके लिए और बेहतर होगा। अक्सर हम जब मुसलमान से पूछते हैं कि कुरान शरीफ क्यों नाजिल किया गया है, तो कई मुसलमान कहते हैं कुरान खाने के लिए। कुरान नाजिल किया गया कुरान खाने के लिए। जब आप नया घर खरीदते हैं तो कुरान खानी होती है, आप नया ऑफिस लेते हैं तो कुरान खानी होती है, कोई इंसान मर जाता है तो कुरान पढ़ते हैं। मैं कुरान मजीद मैं कोई भी आयत नहीं जानता हूँ जिसमें लिखा है कुरान पढ़ो किसी के बनने के बाद, मैं कहीं भी कोई भी हदीस नहीं जानता हूँ जिसमें लिखा है कि अल्लाह के रसूल या साहबा ने कभी कुरान पढ़े किसी के बनने के बाद, कि कुरान खानी बनने के बाद आपको बोला जाता है वो कुरान पढ़ा जाता है। अगर आप कुरान पढ़ना चाहते बेशक पढ़ो, आप हर रोज पढ़ो, अरबी में पढ़ो और मानी के साथ पढ़ो। मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि एक इंसान जाता है फ्रांस BA में ग्रेजुएशन करने के लिए, एक हिंदुस्तानी जाता है फ्रांस और वो फ्रेंच ज़बान नहीं जानता, फ्रेंच ज़बान नहीं जानता लेकिन इंग्लिश जानता है और इंग्लिश की लिखावट ABCD वो फ्रेंच में भी है लेकिन मानिए लगे, तो वो फ्रांस जाता है ग्रेजुएशन करने के लिए। हर रोज वो कॉलेज में हाजिरी देता है, उसे मिलता है 30% हर रोज वो हाजिरी देता है। जब एग्जामिनेशन का पेपर आता है लेकिन वो कुछ समझता नहीं क्योंकि वो फ्रेंच नहीं जानता। जब एग्जामिनेशन का दिन आता है एग्जामिनेशन फॉर्म में जाता है, मार्क्स उसे 3 मिलता है, 30%। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जब पूरे साल में कुछ फ्रेंच में नहीं समझा, वो एग्जामिनेशन में बैठे एग्जामिनेशन पेपर दिए फ्रेंच में, क्या वो एग्जामिनेशन में पास होगा? बिल्कुल नहीं। पी का मतलब पास नहीं, पी का मतलब प्रेजेंट, लेकिन वो पास नहीं होगा, उससे पास होने के लिए समझना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप इस जिंदगी में पास होना चाहते हैं तो आपके लिए फर्ज है कि उस जिंदगी के बारे में जाने क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है, क्या फर्ज है क्या हराम है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और जिंदगी दी है ताकि वो जांच सके कि आप में से सबसे अच्छा कौन है अमल में। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है, अल्लाह ने मौत और जिंदगी पैदा की है ताकि वो जांच सके आप में से अमल में सबसे अच्छा कौन। तो ये टेस्ट में जब आप देख रहे हैं, इस टेस्ट के उसूल आप नहीं जानते, अच्छा क्या बुरा क्या फर्ज क्या हराम क्या, तो क्या फायदा। अगर आप इस इम्तिहान में जिंदगी के इम्तिहान में पास होना चाहते हैं तो आपके लिए फर्ज है कि आप ये जानें कि इस इम्तिहान के उसूल क्या है, इसके फराइज़ क्या है। मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर आपका करीब दोस्त मुंबई से आता है किशनगंज में आपको मिलने के लिए, लेकिन वो अंग्रेजी ज़बान में बात करता है मेरे जैसा, और वो टूटी फूटी उर्दू बात कर लेता मेरे जैसा। आपके जब आता है किशनगंज में 1 हफ्ता रहता है, आपका करीब दोस्त है, 1 हफ्ता रहता है और आपका जिगरी यार है। 1 हफ्ते बाद वो वापस जाता है, लेकिन क्योंकि उर्दू या हिंदी थोड़ी बहुत बोल लेता था लेकिन लिखना नहीं आता, वो बम्बई जाके आपको खत लिखता है अंग्रेजी में। और
انگریز زبان آپ کو نہیں آتی، تو جب آپ کو انگریزی ملتا ہے، آپ کو انگریزی نہیں آتی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میرا جگری یار کیا کہہ رہا ہے اپنے خط میں، کوشش کریں گے کہ نہیں؟ آپ کیا کریں گے؟ اس خط کو لے کے جائیں گے، ایسے انسان کے پاس انگریزی جانتا ہے اور خط کا ترجمہ کر سکے گا۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ میرے جگری یار نے، میرے قریب دوست نے خط میں کیا لکھا، تو یہ فرق نہیں کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے خالق، ہمارے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آخری پیغام میں کیا پیغام دیا انسانوں کے لیے۔ آپ کو آخری پیغام کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور الحمدللہ دنیا کی عام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو فرق نہیں ہے کہ آپ ترجمہ کریں اپنے رب، اپنے خالق، اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری پیغام کا۔ ہم مسلمان الحمدللہ قرآن کی عزت کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اتنی عزت دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے مین مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ عزت دو لیکن قرآن مجید کے مقصد کو مت بھولو۔ ہم مسلمان قرآن مجید کو ایک اونچے شیپ پہ رکھتے ہیں، اپنی کمانے کے سب سے اونچے شیپ پہ رکھیں گے، اتنے اونچے شیپ پہ آپ کو پھول لینا پڑے گا اور قرآن مجید کو رکھتے اوپر پہنچانے کے لیے اس کو مشکل ہو جائے۔ قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے، ایک گائیڈ ہے۔ آپ اگر گائیڈ ہر روز جو پڑھی جانے والی کتاب ہے اس کو اتنا اونچائی پہ نہیں رکھیں گے کہ اس کو نکالنا مشکل پڑے، ایسے جگہ پہ رکھیں گے جہاں سے نکالنا آسان ہے۔ ہم مسلمان قرآن مجید کو مکمل کے کپڑے میں باندھتے ہیں اور اتنا ٹائٹ باندھتے ہیں کہ کھولنے کے لیے 5 منٹ لگتا ہے، اور اگر بند کرنا پڑے تو مکمل کے کپڑے میں باندھنے کے لیے 5 منٹ لگے گا۔ اگر آپ کو 10 منٹ ہے، آپ سوچیں کہ 10 منٹ میں قرآن کا باندھنے کا 5 منٹ میں باندھنے کے لگے گا، 5 منٹ باندھنے کے لیے مشکل کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید کو عزت دو، قرآن مجید کا احترام کرو، لیکن اتنا مت کرو کہ مقصد ہی فوت ہو جائے۔ عزت دو، اونچائی پہ رکھو، اتنا اونچائی پہ نہیں کہ نکالنا مشکل پڑے۔ اس کو محفوظ رکھو، اتنا ٹائٹ مت باندھو کہ کھولنا مشکل پڑے اور باندھنا مشکل پڑے۔ ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے 1000 چیز سوچتے ہیں جیسے وہ آدیش قوم ہے۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ میں جوتے میں ہوں تو قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، میں کھڑا ہوں تو قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہوں، میں کھانا کر رہا ہوں، میں سفر کر رہا ہوں، قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، کیا میں سفر میں کر سکتا ہوں، کیا میں جدھر کام کر رہا ہوں کر سکتا ہوں، کیا میں جوتے کی طرح لگا سکتا ہوں۔ ہم 1000 سوالات پوچھتے ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے جیسے وہ آدیش قوم ہے۔ قرآن مجید ہماری زندگی کی ہدایت کی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جو روز پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہم کسی حالت میں قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے، ہم کبھی سفر کریں تو قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے اتنے خود کے شرائط ہے کہ یہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سے روکتے ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے شرائط ہے جو قرآن مجید کو پڑھنے سے روکتے ہیں۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، ضرورت کرو۔ آپ جب عرب ممالک جائیں گے آپ دیکھیں گے عرب جب مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور اگر چند منٹ باقی 10 منٹ باقی وہ لائنے کے مطابق فوراً قرآن مجید کو لیتے اور پڑھنے لگتے ہیں۔ جب تکلم ہو جاتی ہے قرآن لے کے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ ہماری مسجد میں بھی آپ دیکھیں گے چند لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن صرف سب سے پہلی صف میں، اول صف میں۔ دوسری صف میں آپ دیکھیں گے کیوں؟ دوسری صف میں اگر کوئی قرآن مجید پڑھے گا تو کوئی آگے بڑھے گا، اس کی پیٹھ قرآن مجید پہ ہے، آپ قرآن مجید کو پیٹ نہیں دکھا سکتے، اور اگر آپ قبلے کی طرف پیٹ کر کے قرآن مجید پڑھو گے، یہ مسجد حرام الحرم میں مکہ میں عید آ جاؤ، وہاں بچوں کو قرآن پڑھائے گا روز، دیکھو گے استاد پہلے قبلے کی طرف اور سب بچے استاد کو دیکھ کے پڑھ رہے، کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کو پیٹ کر کے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے۔ اور اکثر لوگ جب بچے قرآن مجید پڑھنے کے لیے قسط میں لگائیں گے ان کے پاس قرآن مجید رہتا ہے، یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے شرائط لگاتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے، خود کے شرائط
مقصد میں پہنچ جاتا ہے. کم از کم اگر مجھے تو میں کتنا سنایا تھا آپ کو. ایک اپنے ہندوستان کی اچھی گاڑی تھی, بہترین گاڑی, وہ جاتے سعودی عربیہ, اور اس وقت مغرب کی سوا کا وقت تھا. تو وہ سعودی عربیہ جانتے تھے کہ اچھی گاڑی, تو میں نے کہا ابھی وہاں کرو. تو گاڑی صاحب مغرب کی سوا